مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں دانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عزیزوں حاضر ہوں، اور ہمارے درمیان ہمارے بزرگ پاسٹر لازرس موجود ہیں. ہم ان کو پروگرام میں ویلکم کریں گے. پاسٹر، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. میں سب دیکھنے والوں کے لیے خدا سے برکت چاہتا ہوں. آمین. پاسٹر صاحب، آج جو بات میں چاہ رہی ہوں جس کا سیکھنا اور سب کے لیے باعث برکت ہونا، وہ ہے پاکشاہ کا موضوع. کہ جو پاکشاہ ہے، اشیاء ربانی، اس کا کیا تقدس ہے؟ آپ پلیز اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں. کرنتھس کی کلیسیا میں سب سے پہلے جو مسیحیت کا پیغام لے کر گئے وہ پالوس رسول تھے. تو جب وہ اس علاقے میں گئے تو یہ بڑا بدنام علاقہ تھا. یہ یہاں پر پیسہ تو بہت تھا کیونکہ یہ تجارتی مرکز تھا، اور یونان کا اخیا کے صوبے کا یہ کیپٹل تھا. تو اس لیے تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے خوب تجارت ہوتی تھی. لیکن یہاں پر چاروں طرف اس علاقے میں وہ بت کدا تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بدنامی کے اعمال کے لحاظ سے بڑا بدنام علاقہ تھا. تو پالوس رسول نے یہاں پر بڑی دل جمعی سے ان کو تعلیم دی. تو جب انہوں نے تعلیم دی تو وہ تعلیم دے کر چلے گئے. تو یہاں پر کافی مسائل کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ پالوس کے بعد اپلوس آئے، پھر کیفا آئے، تو انہوں نے بھی تعلیم دی. تو جب انہوں نے تعلیم دی تو گروپ بندی ہو گئی. ایک گروپ پالوس کا ہو گیا، ایک اپلوس کا ہو گیا، ایک کیفا کا ہو گیا. اور پہلے بھی یہ ڈیوائیڈڈ تھے. کیسے ڈیوائیڈڈ تھے کہ کچھ امیر لوگ تھے جو ہمیشہ ایلیٹ کلاس، آپ کو پتہ ہے تھوڑی ہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتی ہے، اور دوسری جو غریبوں کی کلاس ہے وہ تو بڑی ہوتی ہے. تو پہلے تھی. پھر جب پالوس نے تعلیم دی تو پھر ایک اور کلاس بیچ میں آ گئی، بلیورز کی اور نان بلیورز کی، جو مسیح کو مانتے تھے اور جو مسیح کو نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر پہلے ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا، وہ تھا بتوں کی قربانی کا گوشت کھانے کا. تو یہ بھی کافی پالوس رسول نے اس پہ بھی کافی تعلیم دی. پھر اس کے بعد یہ جو گروپ تھے پالوس کا، تو پالوس نے کہا کہ کیا پالوس نے تمہارے لیے جان دی ہے؟ یا پالوس نے دی ہے؟ یا پالوس نے دی ہے. قربانی تو مسیح نے دی ہے، تم کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ گیا کہ لوگ جو تھے یہ اشیاء ربانی صحیح طور پہ نہیں لیتے تھے. اور طریقہ کار یہ تھا ان کا کہ جب عبادت ہوتی تھی اور پاکشاہ کا وقت آتا تھا تو غریبوں کو باہر نکال دیتے تھے. اور جب غریب باہر نکل جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، وہ وہاں پر وافر مقدار میں آ جاتی تھی اور کھانا آ جاتا تھا، تو وہ کھاتے تھے اور میں پیتے تھے، نشے میں بھی آ جاتے تھے اور پیٹ بھی زیادہ بھر لیتے تھے. پالوس رسول کہتے ہیں بعض تو پیٹ بھر لیتے تھے اور بعض بھوکے ہی رہ جاتے تھے. تو یہ تھا. پھر جب وہ کھا لیتے تھے تو پھر باہر غریب لوگوں کو کھانا دیا جاتا تھا اور کہتے تھے یہ اشیاء ربانی ہے. جب پالوس رسول کو یہ پتہ لگا تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں روٹی کھانے کی جگہ نہیں ہے کہ تم آ کے یہاں پہ روٹیاں کھاتے ہو؟ تو پاکشاہ یہ تو نہیں ہے. تو یہ پالوس رسول نے اس کے اوپر بڑی سختی سے ان کے ساتھ بیہیو کیا کہ تم خدا کی جو جلال کو ظاہر نہیں کر رہے. اچھا، بڑا خوبصورت آپ نے بتایا کہ 2 ڈویژنز ہو گئی، 2 گروپ بن گئے، ایک امیروں کا اور ایک غریبوں کا. تو اس مسئلے کا حل کیا؟ یہ تو بڑی عجیب سی انہوں نے کیفیت پیدا کر لی کہ امیر پہلے کھائیں گے غریب بعد میں کھائیں گے. تو پولس نے اس کا کیا حل نکالا؟ پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی 23ویں 24ویں آیت پڑھنی ہے آپ کو. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون کا نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. آمین. یہاں پالوس رسول ان کو طریقہ سکھاتا ہے کہ اب کس طریقے سے آپ کو اشیاء ربانی کی تقسیم کرنی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پیالہ لیا جائے، اس پیالے پہ برکت چاہی جائے اور اس میں ڈالی جائے، اور روٹی لے کر اس کے پیسز کیے جائیں اور ان پر بھی برکت چاہی جائے، اور وہ ایک ایک پیس ان کو دیا جائے اور وہاں سے پیالے میں سے سب پئیں.
تو یہ طریقہ جو تھا یہ وہی تھا جو یسوع مسیح نے آخری کھانے کے وقت بتایا تھا، اور روٹی لے کے خود توڑی تھی اور اور پیالہ جو تھا وہ سب کے پاس کیا تھا، سب اس میں سے باری باری پیتے تھے۔ تو عشاء اربعین کا لینے کا یہی طریقہ ہے، اور اس طریقے کو پالوس نے فالو کرنے کو کہا، اور کہا کہ جو تم طریقہ استعمال کرتے ہو یہ تو تم بھید بھاؤ کرتے ہو، تم امیر اور غریب میں فرق کرتے ہو، جس کو منع کیا تھا یعقوب نے۔ آپ یعقوب کا خط اس کے 2 باب کی 17ویں آیت پڑھیں، 1 سے 7۔ یعقوب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 7 آیات میں یوں مرقوم ہے: اے میرے بھائیوں، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے، اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ تو یہاں اچھی جگہ بیٹھ، اور اس غریب شخص سے کہو کہ تو وہاں کھڑا رہ یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ، تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بدنیت منصف نہ بنے؟ آئے میرے پیارے بھائیوں سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی۔ کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے؟ وہی تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے؟ کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو؟ آمین آمین۔ دیکھیں یہاں پر کتنا یعقوب نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی صورت بھی ہمیں اپنی عبادت خانوں میں پاکشاہ کی رسم کے دوران اور اپنی کسی بھی عبادت میں ہمیں کبھی بھی تفریق نہیں کرنی، کبھی کسی کو کسی جگہ سے اٹھا کر آگے پیچھے نہیں کرنا، بلکہ جو جہاں بیٹھتا ہے اس کو وہیں بٹھانا ہے، اور ایسا کبھی نہیں کرنا۔ تو جب یہ بات کرنتھیس کی کلیسیا کو پتہ چلی تو انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ جو کرنے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکشاہ کی میز کے پاس جانے سے پہلے، اس کے قربان گاہ کے اوپر جانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں۔ جانچنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم کسی کے ساتھ لڑکے تو نہیں آئے، کیا ہم خفگی میں تو پاکشاہ نہیں لینے لگے، کیا ہم کسی کے ساتھ ناراضگی میں تو پاکشاہ نہیں لینے لگے۔ تو اگر ایسا ہو تو ہمیں، جیسا کہ یسوع نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر تو قربان گاہ پر کھڑا ہو اور تو نے قربانی دینی ہو اور تجھے یاد آئے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، تو پہلے جا اپنے بھائی کو بنا لے اور پھر قربان گاہ پہ آ۔ تو یہ طریقہ یسوع مسیح نے بتایا کہ ہمیں جانچنا چاہیے۔ اور جی بالکل بالکل، آمین۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور آپ نے یہ بھی مسئلہ بتایا کہ پولس رسول نے ان کو طریقہ کار بتایا، وہی طریقہ کار جو خداوند یسوع مسیح نے آپ ہمیں کر کے دکھایا آخری فسح کے موقع پر۔ پاسٹر جی، آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو جا پہلے قربان گاہ کو چھوڑ دے اور جا کے اس سے راضی کر لے۔ اب ہر کوئی جب عبادت میں شامل ہوتا ہے اور پاکشاہ دینے کا وقت آتا ہے تو کیا لوگ واقعی اپنے آپ کو جانچتے ہیں؟ جیسے آپ نے جانچنے کا ذکر کیا، کیا اگر آج میں بات کرنا چاہوں گی، ساس اور بہو گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہوں، یا کوئی ہم ایسا کام اپنے جاب پر کرتے ہوں جس میں مسلسل ہم کسی برائی کا شکار ہوں، مثلاً رشوت لیتے ہوں، یا ہمیں یہ معلوم ہو کہ رشوت کا جو ہے وہ کوٹا ہمارے بھی اس میں آتا ہے اور ہم نے کبھی اس کو کھڑے ہو کر غلط بات کو غلط نہیں کہا اور ہم نے کبھی اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، یا پھر ہم دل ہی دل میں ایسی باتیں رکھتے ہیں جو کہ خدا کے خلاف ہیں، لیکن ہم ان کو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، پاکشاہ بھی لے لیتے ہیں، عبادت بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ موجودہ کلیسیا کا جو مسئلہ ہے، یہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ پولس نے تو اپنی کلیسیا کو، جس کو اس نے خداوند یسوع مسیح کا نام دے کر تیار کیا، ان کی تربیت کر لی۔ آج جو کلیسیا ہے خداوند یسوع مسیح کی موجودہ، اس کی تربیت کا معاملہ کہ اگر تربیت ہو رہی ہے تو ترقی تو نظر نہیں آ رہی، لوگوں میں لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، چرچ سے نکلتے ہی کانسپیرنسیز بھی ہیں، چرچ سے نکلتے ہی مخالفت کی روح بھی ہے،
اور ہر وہ بات کرنے سے لوگ دریک نہیں کرتے جس کی ایکسپیکٹیشنز کی ہی نہیں جا رہی ہوتی. کیا کہیں گے آپ؟ بیٹے جو کچھ آپ نے کہا وہ تو ایسا ہی رہا ہے، لیکن پاک اشیاء کی ایسی پاک رسم ہے جس کے اوپر ہم صحیح طور پہ عمل کریں تو ہم مسیح میں بڑھتے چلے جائیں گے، روز بروز ترقی کرتے جائیں گے. کیونکہ جب میں پاک اشیاء لینے کے لیے جاؤں گا اور میں اپنے دل میں اپنے سارے خدا کے سامنے تو میں اس وقت ہوں گا، تو خدا کے سامنے جب ہوتا ہے آدمی تو پھر خدا کا اور اس کا حساب ہوتا ہے. تو پبلک تو نہیں اس وقت دیکھ رہی ہوتی، تو میں اپنے دل میں مجھے اپنی ساری تصویر نظر آ رہی ہوگی کہ میں کیا کرتا ہوں. میں اگر ساس ہوں تو کیا بہو سے لڑ کر آئی ہوں، میں وہ سسر ہوں تو کیا بہو سے لڑ کے آیا ہوں، یا بیٹی سے لڑ کے آیا ہوں، یا بیوی سے لڑ کے آیا ہوں. تو اس وقت ہماری ساری پکچر آ جاتی ہے سامنے کہ فلاں جگہ سے میں نے رشوت دی، فلاں کو گالی نکال دی، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. تو یہ ساری اس وقت ہمارے پاس پوری تصویر آتی ہے، اور اس تصویر کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو جانچ لینا چاہیے کہ کیا میں ناجائز طریقے سے خدا کا بدن تو نہیں لے رہا. اور اگر ناجائز طریقے سے لے رہا ہوں تو پھر خدا کا بدن نہیں ہے، وہ پھر تو وہ روٹی کا پیس ہے. اور وہ جو وہ میں ہے وہ میں ہے، خدا یسوع مسیح کا بدن تو نہیں ہے. آپ کو میں ایک حوالہ بتاتا ہوں. یہ حوالہ ہے یوحنا رسول کی انجیل 6 باب 51 سے 58 آیت تک. یوحنا کی انجیل اور اس کے 51 ورس سے یوں مرقوم ہے، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے. جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا. آمین. دیکھیں کتنا بڑا بھید ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس وقت بتایا کہ یہ روٹی جو ہے یہ آسمان سے تمہارے لیے اتری ہے، اور جو اس کو کھاتا ہے اس میں زندگی ہے، اور جو نہیں کھاتا اس میں زندگی نہیں. تو پھر کھانا ہے تو پھر لائق طور پہ کھائیں. پھر اپنے اندر کوئی گناہ چھپا کے تو نہ کھائیں. تو اگر فرض کریں کہ مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے آج کے دن رشوت لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس سے توبہ کر سکتا ہوں، مصمم ارادہ کر سکتا ہوں کہ خداوند میں نے یہ غلطی کی ہے، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا. پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج میں نے اس بات پہ جھگڑا کیا ہے، آئندہ نہیں کروں گا. تو کیا روز بروز ہماری ترقی نہیں ہوگی؟ کیا ہم مسیح میں بڑھتے نہیں چلے جائیں گے؟ کیا کلیسیا جو ہے وہ روز بروز بہتر نہیں ہوتی جائے گی؟ اسی لیے تو یسوع کہتا ہے کہ جو یہ کھاتا ہے اس میں زندگی ہے. تو ہم اپنے آپ کو زندگی کی طرف نہیں لاتے، کھا بھی لیتے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے اس کے کھانے کا وہ نہیں کھا سکتے. وہ جو شاگرد تھے نا جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے، جن کو یسوع کہہ رہا تھا کہ میں آسمان کی وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں، تمہارے باپ دادا نے تو جو خدا نے دی وہ کھائی اور مر گئے، اور یہ کھا کے تم کبھی نہیں مرو گے. تو وہ کہنے لگے یہ تو کلام ہی ناگوار ہے، یہ جو باتیں کرتا ہے یہ تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا، کیا یہ ہمیں اپنا گوشت کھانے کو دے گا؟ وہ اس وقت وہ بھی نہیں سمجھے تھے، اور 12 کو چھوڑ کر باقی سارے چلے گئے تھے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تو جاؤ. تو پطرس نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، اور تو خدا کا قدوس ہے. خدا کے قدوس نے ہمیں یہ بھیج دیا ہے کہ جو یہ روٹی کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہمیشہ کی زندگی کو کیا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے نفعوں کے لیے ضائع کر دیں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے ہمیں لائق طور پر
پاک شاہ کی رسم میں شریک ہونا چاہیے. اور پہلے جب پائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں تو ہمیں جانچ کر اپنے گزشتہ باتوں کو چھوڑ کر ہمیں اس میں لائق طور پہ شریک ہونا چاہیے اور خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خداوند تو نے مجھے ہمیشہ کی زندگی دے رہا ہے. آمین. بہت خوبصورت پاسٹر جی, بہت خوبصورت بات آپ نے بیان کی کہ ہمیشہ کی زندگی اس روٹی میں ہے. اب دیکھیں ہمیشہ کی یہ جو زندگی کی روٹی ہے, معذرت کے ساتھ ہم اس عہد میں تو شریک ہوتے ہیں, سدھار نہیں آ رہا, خدا کے بیٹے بیٹیاں بھی بن گئے ہیں, سدھار نہیں آ رہا. تو جب بیٹے بیٹیاں بھی بن گئے ہیں اور ہماری عادات نہیں بدلی تو پھر خدا ایسے میں ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ ذرا آپ عبرانیوں کی نام پالوس رسول کے خط کی 6 7 اور 9 ورس پڑھیں, پھر وہ دیکھیں وہ کیا ہمیں بتاتا ہے. عبرانیوں 12 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں یوں مرقوم ہے, کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے, اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ آمین. تو خدا ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے, خدا ہمیں ہمیشہ سمجھاتا ہے. تنبیہ کرنا, کوڑے مارنا, یہ کوڑے اب آپ نے پڑھوا تو لیا, میں جب پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کوڑے کیا, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ خدا نے کسی کو کوڑے لگائے ہوں یا کسی کی پٹائیاں لگی ہوں. خدا تو ہمیں بڑا. تانیہ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی بالکل. فرض کریں کہ مجھے کسی نے 12,000 رشوت دینی ہے, ٹھیک ہے, اور میں وہ جب پاک شاہ کی میز پر جانے سے پہلے سوچ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ پیسے میں نے نہیں لینے. تو اس کے لیے میں نے ایک پروگرام بنایا ہوگا کہ رشوت کے پیسے آئیں گے, اس سے یہ لے کر دوں گا, وہ کروں گا, اور جب میں اس کو ترک کروں گا تو وہ میرے لیے کوڑا کھانے کے برابر ہو. تو وہ بڑا میرے لیے عجیب بات ہوگی. ہاں نہیں, بڑا اپنی نفس پہ قابو پانے والی بات ہے یہ. تو کوڑا پڑ گیا, اس طرح سے ہمیں کوڑا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو مارنا ہوگا. اپنے آپ کو مارنا ہوگا. یسوع مسیح نے کیا کیا تھا, اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے, اور یہ کتنا حلیم ہو گیا تھا. ہمیں بھی اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے. ہمیں وہ نہیں کرنا کہ وہ رشوت لے کر اور دوسروں کے اچھے کپڑے پہن کر گھومتے پھریں اور کہیں کہ میں مسیحی ہوں. تو اگر تو آپ اپنی پرسنل جو آپ کی انکم ہے اس میں رہ کر گزارا کرتے ہیں. وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس پولیس والے آئے, کیونکہ پولیس والے رشوت لیتے تھے, بڑے بدنام تھے اس وقت میں. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں. تو اس نے کہا کہ جو تمہیں ملتا ہے, جو تمہاری سیلری ہے, اسی میں گزارا کرو. اور جب مسئول لینے والے آئے پاس تو وہ کہنے لگے ہم کیا کریں, کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینا بڑا سخت لیکچر دیتا تھا. تو وہ سخت دیتے تھے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسئول لینے والے ہیں, لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہم کیا کریں. تو اس نے کہا کہ جتنا ٹیکس بنتا ہے اتنا ہی لو, اس سے زیادہ نہ لو اور کوئی رشوت نہ لو. جب ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے, اپنے آپ کو وہ اس میں مسیح کے پیمانے پر چلائیں گے تو پھر سب کچھ صحیح چلے گا. لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ رشوت بھی لے لیں تو کلیسیا ترقی نہیں کرے گی. پھر تو ہمارا رویہ غیر قوموں کی طرح کا رویہ, اور ہے بھی ایسا ہے بھی. جی تو پاسٹر جی یہ وہی بات ہوئی کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے اندر جو مسیح یسوع جو ہمارے اندر اب موجود ہے, ہم اس کوڑے کو اٹھا کر جب اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو وہ خدا کا ہی کوڑا ہے جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے, اور بہت آپ نے خوبصورت جو ہے اس کی مثال دی. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں گھومتی ہے. اکثر کیونکہ جب لیا جاتا ہے پاک شاہ ہم لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسیح کا لہو ہے. تو ہوتی تو وہ میں, ہمارے بدن میں وہ جا کے لہو کیسے بنتا ہے, اور ہوتی تو وہ روٹی ہے. تو ہم اس کو کس تقدس سے لیتے ہیں, ہے تو وہ نیا عہد. اور آپ نے بڑا اچھا کہا کہ وہ ہماری تربیت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوڑے لگاتا ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ماریں, اپنے آپ کو ختم کریں, اور تاکہ مسیح کا بدن ہم میں ترقی پائے. تو یہ روٹی کیسے مسیح کا بدن بنتی ہے, اور یہ جو میں ہے یہ کیسے مسیح کا لہو بنتی ہے؟ دیکھیں یہ لینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی اگر میں ایمان سے اس کو اپنے اندر اپنے آپ کو خالی کر کے میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو لیتا ہوں تو میرے لیے وہ روٹی نہیں ہے,
وہ مسیح کا بدن ہے جو آسمان سے اتری ہے، اور اگر وہ اس پیالے میں سے پیتا ہوں تو وہ میں نہیں ہے بلکہ وہ خون ہے، مسیح کا خون ہے۔ یسوع نے پتہ کیا کہا تھا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں تو اور تم ڈالیاں ہو، تو میں کہاں سے آتی ہے؟ انگور کے درخت سے۔ تو وہ اس نے پہلے سے ہمیں بتایا ہوا ہے، مثال بھی اس نے یہی دی ہوئی ہے، اور پھر اس نے کہا کہ جب تم اس میں سے لو اور اس کو کھاؤ تو تم اس کو لائق طور پہ لو۔ اب اگر ہم لائق طور پہ نہیں لیتے تو پھر ہم مجرم ٹھہرتے ہیں، پھر ہم اس کے میز کو ناپاک کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو مجرم ٹھہرتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم مجرم ٹھہریں۔ اس لیے جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، خدا بھی ہمارے ہماری بچوں کی طرح تربیت کرتا ہے، اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اس دنیا کے نہیں ہو، اس لیے تم اپنی وہ عادتیں چھوڑ دو جو تمہیں دنیا کی عیش و عشرت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو عیش و عشرت کی رسمیں کیا ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی طرف جاتے ہیں، ہم وہ ان پیشوں میں جاتے ہیں جہاں زیادہ پیسہ کمایا جائے، اور ہم اپنی روح کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو روح کا نقصان اٹھانے سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولیت کلام کو دیں اور کلام کو سیکھیں اور اس کی گواہی دیں، اور لوگوں کو بتائیں جو خداوند نے ہمیں فرض دیے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کریں۔ اچھا آمین۔ تربیت خدا کرتا ہے، خدا ہماری تربیت کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں خدا تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہماری تربیت تو ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرو گے، اچھے کام کرو گے، اچھی نوکری کرو گے، اچھا روپیہ پیسہ ملے گا۔ تو خدا ہماری تربیت کیسے کرتا ہے؟ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب کلیسیا ہمیں پاکشاہ میں قبول کر لیتی ہے تو ہم روز بروز اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کی آلودگی سے پاک کرتے ہیں تو ہم مسیح کی تربیت میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، یہی بات ہے جو تربیت کی ہے کہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہ صرف وقتی طور پہ کرتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت تک کرتے ہیں جب تک بچہ بڑا نہیں ہوتا، لیکن خدا جو کرتا ہے وہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے کرتا ہے کہ ہم وہ تو دنیا تو ساری حاصل کر لیں لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائیں۔ تو خدا ہمیشہ ہماری تربیت زیادہ مثبت طریقے سے کرتا رہتا ہے۔ آمین۔ بس صاحب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کسی کو کلیسیائی طور پر پاکشاہ لینے سے منع کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو پاکشاہ لینے سے منع نہیں کیا جا سکتا، بشرطے کہ کسی کا ایسا گناہ نہ ہو جو پبلک میں مشہور ہو اور جس کی ثبوت بھی پڑے ہوں۔ جیسے کوئی شخص 2 بیویاں رکھتا ہے یا کسی چوڑی عورت سے شادی کرتا ہے۔ آج کل کلیسیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ پنچایت بٹھاتے ہیں اور پنچایت میں وہ محلے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک طلاق نامہ لکھ کے دے دیتے ہیں، تو وہ اس پہ دوسری شادی کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو طلاق مل گئی ہے۔ تو یسوع مسیح نے تو کہا تھا تو جو طلاق دے اس سے بھی کوئی شادی نہ کرے، اور جو لے اس سے بھی کوئی نہ کرے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ زنا کرتے ہیں۔ تو جب کلیسیا میں ایسے لوگوں کو ہم اپنی ایسی پاک رسم میں شامل کرتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا کرنے والوں کو روک دینا چاہیے، کیونکہ خدا کے پاک بدن کو ایسے نہیں دینا چاہیے جو گناہ کی حالت میں آ کر پاکشاہ لیں۔ اچھا، تو ان کے لیے کیا کوئی موقع نہیں ہے کہ مطلب اگر ٹھیک ہے، دیکھیں خدا تو معاف کرتا ہے اور خدا ایسا کرنے میں سچا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، کسی نہ کسی بات میں ہم گرے ہی رہتے ہیں، تو اس کو اگر منع ہی کر دیا جائے گا تو وہ تو اور دور ہو جائے گا، وہ تو یوں ہی ہو جائے گا کہ ابلیس ہی اس کو اٹھا کر لے گیا۔ تو کیا اس کے لیے کوئی رعایت اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے باپ کے پاس آ جائے؟ دیکھیں، بڑی اس میں خداوند نے ایک جملہ کہا ہے کہ اگر تیرے گناہ کرمزی ہوں تو وہ بھی پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ سے اپنا چھٹکارا کرتا ہے اور اس سے توبہ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ پاک کرتا ہے، تو
وہ سچا اور عادل ہے جو سب گناہوں کو معاف کر کے ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر جی ان ساری خوبصورت باتوں کے لیے، اور بالخصوص اس بات پر کہ ہماری تربیت جب خدا تبھی کرتا ہے جب ہم پاکشاہ لیتے ہیں، اور اس سے پیشتر ہمارے والدین کرتے ہیں جن کو خدا نے ہمیں سونپا ہے۔ آپ کی آمد کا اور آپ کی ساری باتیں سکھانے کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یسوع نے کہا، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے۔ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یسوع سے ہی جدا ہو جائیں گے اس اہم لمحہ پر، جب ہمارے پاس موقع بھی ہوگا کہ ہم پھر اپنی دنیاوی خواہشات کو رد کر کے، اپنی دنیا کی دولت کو رد کر کے، ان ساری جھوٹے وعدوں کو رد کر کے جو ہم انسانوں کے ساتھ باندھتے ہیں، اپنے اس نئے عہد پر توکل کریں کہ کس قدر اس نے ہمیں قیمتی جان کر ہمارے لیے اپنی جان دی، اور یہ نیا عہد ہم سے باندھا کہ ہم اپنے آپ کو پرکھ کر ایک ہی وقت میں اس کے خون کو بھی یوں لیں کہ اس کا خون ہمارے بدن میں صلاحیت کر کے ہم اس کے بدن میں بڑھتے چلے جائیں، اور اس کا گوشت کھا کر ہم اپنے نہ رہیں بلکہ اس کے ہو جائیں۔ خداوند ہمیں موقع دیتا ہے کہ بارہا ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنی درستگی کریں، اور اگر آپ آج پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ خداوند یسوع کو قبول کریں، اور جب عشاء ربانی لیں تو اس بات میں ہم سب اپنے آپ کو جانچیں کہ ہمیں کس طرح سے اس عہد میں ہر بار جب شریک ہوتے ہیں تو اس کے تقدس کو بھی ہم نے مینٹین رکھنا ہے۔ خداوند برکت دے۔ پروگرام دیکھتے رہیے مسیح نقطہ نظر۔